السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل عطا حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں دین کی کتاب کی، یعنی کہ قرآن حکیم کی، اور ہم بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ قرآن دین کی کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ہی اس دین کی واحد کتاب ہے۔ باقی جو کچھ بھی محنت کی جاتی ہے، صاحب علم محنت کرتے رہتے ہیں، وہ اس کتاب کو سمجھنے کی خاطر ہے اور ہونا چاہیے۔ وہ انسانی کام ہوتا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ہاں، البتہ رہتی دنیا تک کے لیے الحمدللہ یہ قرآن حکیم، یہ فرقان، یہ مہیمن، یعنی کہ دین کے ہر معاملے میں یہ بتانے والا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، دین کے ہر معاملے میں یہ نگرانی کرنے والا کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ انسانی کام ہوتا ہے، وہ کلام اللہ نہیں ہوتا۔ کلام اللہ صرف قرآن ہمارے پاس ہے۔ اپنی سے پہلے بھی تمام کتابوں پہ نگران، اپنے سے پہلے بھی تمام کتابوں کے بارے میں بتانے والا کیا صحیح کیا غلط، اور اپنے بعد آنے والے رہتی دنیا تک کے لیے ہر علم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ حیثیت قرآن کو حاصل ہے۔ کس نے یہ حیثیت قرآن کو دی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ گئے ہیں اس دین کو ہمارے درمیان رہتے ہونے کے لیے، اس کے دو ہی حصے ہیں۔ اس کا علم ہے جو اپنے اندر تمام حکمت رکھتا ہے، قوانین رکھتا ہے، یعنی کہ الحکمہ بھی رکھتا ہے اور الکتاب بھی رکھتا ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ اور جو اس کا عمل ہے اس دین کا، وہ سنت کے طور پہ چھوڑ گئے ہمارے درمیان۔ ہم نے پچھلے دو ٹاپکس میں، دو نشستوں میں جو بات کی تھی، فرقان کی اور مہیمن کی، یہ میں نے گفتگو اس سیریز میں شروع اس طرح کی ہے کہ جب ہم قرآن کے یہ دو بنیادی درجات، اس کے یہ فنکشن، یعنی کہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس لیے بھیجا ہے، یہ سمجھ لیتے ہیں، تو ہم اس آئینے میں ہمیں کچھ دیکھنا ہے۔ آج کا پروگرام میں پچھلے دو پروگراموں کے بارے میں ہی کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ گفتگو سلسلے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ ہم ایک طرح کا ریکیپ بھی کریں، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، ہم سمجھیں، یہ ہمارے کردار اور عمل میں آئے تو ہماری نسلوں تک انشاءاللہ تعالیٰ علمی طور پہ منتقل ہو۔ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ دین کے باہر اس قرآن کے باہر بہت کچھ موجود ہے۔ وہ صاحب علم لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا کر وہ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں۔ وہ خود بھی بار بار، صحیح رویہ ہمیشہ یہی ہے، کیونکہ انسان کا کام ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ خود بھی بار بار یہ کرتے رہتے ہیں، اور یہی کرتے رہنا چاہیے کسی بھی شعبے کے علم رکھنے والے کو، طالب علم کو، کہ وہ جو اللہ کا دیا ہوا پیمانہ ہے، جو اللہ کا دیا ہوا کرائیٹیریا ہے، جو اللہ کا دیا ہوا بینچ مارک اور یارڈ اسٹک ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کلام اللہ موجود ہے، دیکھتے رہیں کہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، اور جو کچھ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے، جس عنوان سے بھی پہنچ رہا ہے، صحیح پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ جب ہم اس قرآن کو چھوڑ کے الگ ہوتے ہیں، جب ہم اس قرآن پہ حکم لگانا شروع کرتے ہیں اس علم کے ذریعے جو قرآن سے باہر کا ہوتا ہے، تو پھر نتیجہ جو کچھ نکلتا ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب اللہ اپنی ہی دی ہوئی کتابوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان میں بھی اب کیا ٹھیک ہے کیا غلط، قرآن فیصلہ کر کے بتائے گا۔ فرقان تو قرآن ہے، مہیمن تو قرآن ہے، تو وہ علم جو اللہ کی طرف براہ راست منسوب بھی نہیں کیا جاتا، جو ہے ہی انسانی کام، وہ کیسے قرآن پہ حکم لگا سکتا ہے؟ وہ کیسے قرآن سے درجے میں اوپر جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس کے ذریعے قرآن پہ حکم لگائیں گے، قرآن سے باہر کے علم کے ذریعے، ہم اس کے ذریعے کہیں گے کہ ہم اس پیمانے پہ قرآن کو سمجھیں گے، تو پھر فرقان اور مہیمن کی حیثیت اس علم کی رہ جائے گی یا قرآن کی رہ جائے گی؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ حیثیت قرآن کی جبھی رہے گی، قرآن، فرقان اور مہیمن جبھی رہے گا جب یہ اپنے سے باہر کے تمام علم پر حکم لگائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو یہی حیثیت دی ہے۔ صرف اس بات کو مکمل طور پہ نہ سمجھ کے اور عمل نہ کر کے اس پہ ہم جہاں پہنچ چکے ہیں وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے، میں مزید اس پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، اس آئینے میں اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگیوں میں انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی قرآن کی حاکمیت ہے، یا ہم نے باہر کے علم کو جس عنوان کے تحت بھی ہو، ہم نے ان کو درجہ دے رکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی کہتا ہے ہماری کتابوں میں کیونکہ قرآن کا مطلب یہ لکھا ہے لہٰذا یہ ٹھیک ہے، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کیونکہ ہمارے علم کے مطابق اس نے جہاں سے بھی حاصل کیا ہے
اس کے مطابق قرآن کا یہ مطلب ہونا چاہیے، لہذا یہ ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے بھی تم لوگ بٹکے رہ گئے تھے جب اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا تھا، اور اب بھی اگر اللہ کی رسی کو نہیں پکڑو گے تو بٹکے رہ جاؤ گے، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مسئلہ بھی ہم کو بتایا ہے، اس مسئلے کا حل بھی ہم کو بتایا ہے۔ ہم یہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اسی کا نام وہ ٹیسٹ ہے، وہ امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 48 میں جو پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی، اللہ نے یہی تو کہا تھا نا کہ دیکھتے ہیں ہم نے تمہیں یہ بھی دے دیا ہے کہ صحیح معنوں میں فاستبقوا الخیرات، اب تم دین کی بنیاد کی طرف، اس حکمت کی بنیاد کی طرف لپکو، اس دین کو سمجھو جو میں نے تمہیں اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، اس کی اساس، اس کی بنیاد کو سمجھو گے۔ اگر تم ان فروعی معاملات کے اختلافات میں پڑ جاؤ گے، جو تم شریعت اور منہج کے نام پر ایک دوسرے سے اختلاف کرنا شروع کرتے ہو، تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ تم سے پہلے والے بھی کہیں کے نہیں رہے اور تم بھی کہیں کے نہیں رہو گے۔ ہم نے امتحانی اس بات کا لینا ہے کہ کون ظاہری اختلافات کے پیچھے پڑ کر اپنے دین کے معاملات کو خراب کر بیٹھتا ہے، اور کون اس دین کی بنیاد کو سمجھتا ہے، اس کی اساس کو سمجھتا ہے جو ہم نے اپنی کتاب میں مہیمن اور فرقان ہونے کی حیثیت سے دی ہے، اور کون اس صحیح معنوں میں ہدایت کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ تو پچھلی دونوں پروگرام آج کی گفتگو سے ملا کر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے یہ دین کی واحد کتاب ہے، اس لیے یہی وہ علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں۔ باقی جو کچھ بھی ان کے حوالے سے منسوب کر کے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، سر آنکھوں پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حدیث مبارکہ میں علم کے موتی ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، لیکن دین کی واحد کتاب قرآن ہی رہے گی پھر بھی تا قیامت۔ اب اس علم کو بھی اور ان اقوال کو بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کیے جاتے ہیں، حد درجے اس کو محتاط ہونے کے بعد جب دیکھ لیا جائے کہ سند بھی ٹھیک ہے، متن یعنی کہ اس کی درایت بھی ٹھیک ہے، تب وہ قرآن کے مطابق رکھ کے دیکھے جاتے ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ منسوب بھی کیے جائیں گے دین سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم سے منسوب بھی کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ جب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زیادہ تر اوقات یہی ہوتا ہے کہ جب قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ موتی اور کھل کے نکھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ یہی تو ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ہمارے درمیانی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی قرآن، ظاہر ہے وہ جو بھی علم ہمیں دیں گے، یعنی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہوگا، کیا ہوگا، جو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، وہ یقیناً اس قرآن کے مطابق ہی تو ہوگا۔ قرآن ہی رہے گا مہیمن، قرآن ہی رہے گا فرقان۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آئے، ہمارے کتنے ہی مسائل کا حل یہ بات سمجھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل سکتا ہے۔ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کم از کم انفرادی طور پہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس دین کی بنیاد اور اس کی اساس کو اس کتاب میں سے سمجھیں، کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ جو بنیادی خبرداری کا کام کرتا ہے کہ جان رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے شریک نہ ٹھہرا دینا، ہدایت بہت ہی سادہ، بہت ہی بنیادی ہدایت پہ، اس پہ عمل کرو گے فلاح پاؤ گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یقین رکھنا آخرت پر کہ وہ آ کر رہے گی، اور اس دن صرف اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، نہ اس کے آخرت کے نہ آنے کے بارے میں دھوکے میں رہنا، نہ اس دھوکے میں رہنا کہ اس دن اعمال کے علاوہ کچھ کام آنے والا۔ یہ کام تو قرآن سب کے لیے، عام فہم کے لیے بھی براہ راست بے انتہا آسانی سے کرتا ہے۔ باقی جو علم کا سمندر ہے اس میں تو 15 صدیاں گزر چکی ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے، اس میں جو جتنا وقت لگائے گا انشاءاللہ اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو آج کے پروگرام کو پچھلی 2 نشستوں سے مربوط کر کے اللہ نے چاہا ہماری سمجھ میں بات آئے گی، یہی اس کا درجہ ہے، یہی اس کی بنیاد ہے۔ ہم انشاءاللہ دین کی کتاب کے بارے میں، دین کی واحد کتاب کے بارے میں اس سیریز میں گفتگو کرتے رہیں گے، اللہ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہم اس کتاب سے وابستہ ہونے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔